الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ احمد ناصر۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کیا ہے، اور یہ کہ کون سی اتھارٹیز اس کو نافذ کرتی ہیں اور کن حالات کے تحت اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ اگر دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کی وائلیشن ہو جائے تو اس وائلیشن کی صورت میں کون سا اوفینس کمٹ ہوتا ہے، اور آیا کہ اس اوفینس کی سزا کیا ہے، وہ بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے۔ تو چیپٹر شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیں، اگر ہم نیوز چینل لگاتے ہیں یا کوئی اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں تو دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کی جو ٹرم ہے یہ اکثر ہمیں سننے میں اور پڑھنے میں ملتی ہے۔ ہمیں اکثر پتہ چلتا ہے کہ بھئی ملک کے فلاں صوبے میں یا فلاں ڈسٹرکٹ کے اندر یا فلاں علاقے میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ڈیٹیلڈن پڑھیں گے دفعہ 144 کیا چیز ہے، اور امید کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارا کسی حد تک میکسیمم اس کا کنسیپٹ کیا ہو سکے، کلیئر ہو سکے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ دفعہ 44 لگ گئی، تو یہ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو کریکٹ کرنا چاہیے کہ دفعہ 44 نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے دفعہ 144، یعنی کہ ضابطہ فوجداری یا سی آر پی سی کا سیکشن 144۔ تو اس دفعہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، 1834 سے لے کے 1862 تک برصغیر کے اندر ایک وائسرائے تھے لارڈ مکالے۔ ان دنوں میں تحریک آزادی بڑے عروج پہ تھی، مختلف چھوٹی موٹی تحریکیں چل رہی تھی آزادی سے ریلیٹڈ نا۔ تو یہ جو لارڈ مکالے تھا اس نے کوشش کی کہ بھئی میں ان تحریکوں کو ختم کروں، تو اس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا، یعنی کہ دفعہ 144 کو انٹروڈیوس کروایا۔ اب وہاں سے لے کے اب تک یہ چلتی آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ کون کر سکتا ہے؟ تو دفعہ 144 کے نفاذ کے لیے 3 مین پاورز ہوتی ہیں، یہ 3 اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے ضلعی ناظم، دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے صوبائی حکومت۔ یعنی کہ جو بیسک جو اس کا دفعہ 144 کے نفاذ کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ ہے ضلعی ناظم کے پاس۔ اب اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہ ہوں، یعنی کہ ضلعی ناظم نے اپنا چارج نہ سنبھالا ہو، تو عدم موجودگی میں ضلعی ناظم کے ڈپٹی کمشنر یہ کیا کرتے ہیں، دفعہ 144 کا نفاذ کرتے ہیں۔ ضلعی ناظم اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ بڑے محدود ہوتے ہیں، یعنی کہ جو یہ دونوں اتھارٹیز ہیں یہ کنزیکٹیولی 2 دن سے زیادہ اس کا نفاذ نہیں کر سکتی، اور دوسرا یہ کہ 1 ماہ میں 7 دن سے زیادہ اس کا نفاذ نہیں کر سکتی۔ اب کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ دفعہ 144 کا نفاذ زیادہ دیر تک کرنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں صوبائی حکومت کیا کرے گی، آرڈر کرے گی کہ بھئی فلان جگہ پہ اتنے دن کے لیے آیا کہ 1 ماہ کے لیے، 1.5 ماہ کے لیے 100 دفعہ 144 کا کیا کر دو، نفاذ کر دو۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ کن کن حالات میں ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کی بے ریڈنگ کریں تو ملٹیپل سچویشنز ہوتی ہیں جن میں اس کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے چند ایک جو بیسک سچویشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل پبلک کی جان کو خطرہ، ان کی صحت کو خطرہ، ان کی حفاظت کو خطرہ اور ان کے امن کو خطرہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، دفعہ 144 کا نفاذ کر لیتے ہیں۔ اب نارملی طور پہ ہم نے دفعہ 144 کے جو سکوپ ہوتا ہے نا، اس کو بڑا ہم نے نا مائنر سے لیا ہوا۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ عام کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک مخصوص جگہ کے اوپر اگر کسی ایک پارٹی کا اثر ہو یا کسی ایک مذہبی فرقے کا اثر ہو، تو وہاں پہ کوئی دوسری پارٹی یا کوئی دوسری مذہبی فرقہ اگر اپنی جلسہ یا جلوس کرے گا تو وہاں پہ ایک فساد یا لڑائی جھگڑے کے کافی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اس مخصوص جگہ پہ کیا ہو جاتا ہے، 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے صرف اس حد تک اس کو 144 کو رکھا ہوا ہے، حالانکہ 144 کا جو یہ دفعہ ہے اس کا سکوپ بہت بڑا ہے۔ جیسے چند ایک ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں کہ گرمیوں کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوا کہ نہروں کے اوپر نہانے سے پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہر کا پانی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ڈوب کے مرنے کے زیادہ خطرے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، صوبائی حکومت کی طرف سے یا ضلعی ناظم کی طرف سے یہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے۔ یا جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو سموک سے بچنے کے لیے عام یہ نوٹیفیکیشن لگا دیا جاتا ہے یا عام لوگوں کو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوڑا نہیں جلانا یا فصلوں وغیرہ کو آگ نہیں لگانی، کیونکہ اس سے سموک کیا ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ یا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس آیا تھا، کرونا وائرس کے اندر جتنے بھی احکامات ہوئے ہیں، یعنی کہ آیا کہ آپ لوگوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے، آپ ایک دوسرے سے میل جول سے اجتناب کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ سارے احکامات بھی 144 سیکشن کے تحت ہی ہوئے تھے، یعنی دفعہ 144 ہی ان سب جگہ پہ کیا ہوئی تھی، نافذ ہوئی تھی۔ جو محرم الحرام کے اندر ڈبل سواری پر جو پابندی ہوتی ہے، یہ بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو دفعہ 144 کا جو نفاذ ہوتا ہے یہ کس مینر کے تحت ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ضلعی ناظم، ڈپٹی کمشنر صاحب یا پروونشل گورنمنٹ یا صوبائی جو حکومت ہے یہ دفعہ 144 کا نفاذ کرے گی تو اس آرڈر کے اندر باقاعدہ ڈیٹیلن اس سچویشن کو بتائے گی کہ اس سچویشن کے تحت ہم اس کا کیا کر رہے ہیں، نفاذ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ نفاذ کسی انڈیویجول کے اگینسٹ ہوگا تو اس کو باقاعدہ نوٹس ہوگا۔ اب اگر یہ کسی پبلک ایٹ لارج کے اگینسٹ ہوگا تو یہ باقاعدہ اس کو کیا کریں گے، پوری پبلک کو مطلع کریں گے، یعنی کہ یا تو میڈیا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان تک پہنچایا جائے گا کہ بھئی فلاں جگہ پہ کیا ہو چکا ہے، دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کون 144 کی دفعہ کا نفاذ کروا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی اگر اس کو لگے کہ بھئی فلاں جگہ پہ اس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے عوام کے لیے، تو وہ کیا کرے گا، ایک اپلیکیشن لکھ کے ضلعی ناظم کو دے دے گا یا ڈپٹی کمشنر صاحب کو دے دے گا۔ تو وہ ضلعی ناظم یا ڈپٹی کمشنر صاحب کیا کریں گے، اس دوسری پارٹی کو نوٹس کریں گے، دوسری پارٹی کو سنیں گے اور دونوں پارٹیوں اس کو سننے کے بعد کیا کر دیں گے، اپنا آرڈر کر دیں گے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچویشن بہت کریٹیکل ہو جاتی ہے تو یہ ایکس پارٹی کر کے بھی کیا کیا جا سکتا ہے، ضلعی ناظم کے پاس یا ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ 144 کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ کہ اگر دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کی وائلیشن ہو جائے تو اس وائلیشن کے عوض جو اوفینس کمٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 188 پی پی سی، یعنی کہ تعزیرات پاکستان کا سیکشن 188۔ یہ جو سیکشن تھا یہ شروع میں یہ بیلیبل تھا اور نان کوگنیزبل تھا، لیکن 1969 کے اندر یہ اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور اس امینڈمنٹ کے بعد یہ نان بیلیبل ہو گیا اور یہ کوگنیزبل اوفینس ہو چکا ہے۔ اور اس کی جو سزا ہے وہ 1 ماہ سے لے کے 6 ماہ تک بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈفر کرتی ہے مختلف سچویشنز کی۔ اور یہ کہ اس کی جو بیل ہے یہ ایس ایچ او صاحب بھی لے سکتے ہیں اور متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ کون کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی 3 اتھارٹیز تھیں، ضلعی ناظم، ڈپٹی کمشنر اور صوبائی حکومت، اور یہ کن حالات کے تحت لی جا سکتی ہیں۔ تو یہ اس کی ملٹیپل ریزنز تھی، ان میں سے چند ایک یہ تھی کہ عوام کے لیے، یہ کہ جنرل پبلک کے لیے اگر ان کی جان کو خطرہ ہو، ان کی حفاظت کو خطرہ ہو یا ان کی صحت کو خطرہ ہو یا ان کے امن کو خطرہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا نفاذ۔ یہ کہ جو بھی اتھارٹی دفعہ 144 کا نفاذ کرے گی وہ اپنے آرڈر کے اندر ڈیٹیلن لکھے گی کہ کس سچویشن کے تحت وہ کیا کر رہی ہیں، اس کا نفاذ کر رہی ہیں۔ اور اگر دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کی وائلیشن ہو جائے تو اس کے عوض 188 پی پی سی کیا ہوگی، یہ جو جرم ہوگا یہ کمٹ ہوگا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کسی حد تک ہمارا آج جو دفعہ 144 ضابطہ فوجداری سے ریلیٹڈ کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہوگا۔ اسے ایک ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہوا ہوتا ہے تو بینگ اے لا ابائڈنگ سٹیزن ہمارا فرض ہے کہ نہ صرف ہم اس چیز کو وائلیٹ ہونے سے بچائیں بلکہ دوسرے بندوں کو بھی اس کی تائید کریں کہ وہ اس کی وائلیشن نہ کریں، کیونکہ جو بھی لا بنایا جاتا ہے وہ جنرل پبلک کے انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی ہم اپنے معاشرے کو کیا کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا چیپٹر بہت ہی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے قانونی پہلو کے ساتھ۔ تب تک یہ اللہ حافظ۔